إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، ابھی خطبہ مسنونہ میں نے سورۃ الملک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تمہیں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد بتایا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ لہذا جو شخص جتنا زیادہ اچھا عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا، اور جو شخص جتنا زیادہ برا عمل کرے گا یا اچھے اعمال میں جس قدر وہ پیچھے رہے گا اسی قدر وہ اپنے مقصد میں بھی پیچھے رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں 200 مقامات ایسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف انداز میں مختلف پیرایوں میں نیک عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل ہر وہ عمل ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ وہ عمل چاہے ہماری زبان سے ادا ہو، چاہے ہمارے دوسرے اعضاء و جوارح سے ادا ہو، چاہے وہ عمل ہمارے دل سے ادا ہو، وہ تمام اعمال جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے وہ نیک عمل ہے۔ سجدہ کرنا نیک عمل ہے، رکوع کرنا نیک عمل ہے، عبادت کرنا نیک عمل ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ تمام نیک اعمال ہیں۔ یہ نیک اعمال ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ عمل کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تمناؤں اور آرزوؤں سے ہم اللہ کے یہاں خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کی جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ
یہ وہ جنت ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے، یہ جنت جس میں تم آج جا رہے ہو، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. اور یہ عمل وہ ہے جو آپ کی وحشت میں آپ کا ساتھی ہے، آپ کی تنہائی میں آپ کا ساتھی ہوگا. جب آپ اور ہم اکیلے ہوں گے قبر میں، قبر کی تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اجنبیت ہوگی، وہاں انسان ہوگا اور اس کا عمل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یتبع المیت ثلاثہ، انسان کے ساتھ جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کو اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. ومالہ، اس کا کچھ مال اس کے ساتھ جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے غلام ہیں، اس کی گاڑیاں ہیں جو اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں. وعملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں، آپ کے اہل و عیال، آپ کے دوست و احباب جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، آپ کی خوشی پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، آپ کے غم پر غمی کا اظہار کرتے تھے، جو ہمیشہ سائے کی طرح آپ کے ارد گرد لگے رہتے تھے، وہ سب آپ کو وہاں پر قبرستان میں آپ کی قبر میں چھوڑ کے چلے آئیں گے. وہاں کوئی بھی دوست یہ نہیں کہے گا کہ یار میرا دوست اتنا خاص تھا ہماری زندگی میں، چلو ایک سال ایک رات جو ہے کم سے کم اس کے ساتھ قبر میں گزار دو. کوئی نہیں ہمارے ساتھ جائے گا، ہم رہیں گے، ہمارا عمل رہے گا. رشتہ دار لوٹ آتے ہیں، قرابت داریاں لوٹ آتی ہیں، اور انسان کا مال لوٹ جاتا ہے. صرف وَيَبْقَى عَمَلُهُ، انسان کا عمل اس کے وہاں پر باقی رہتا ہے. یہ عمل جب انسان قبر میں جائے گا، منکر نکیر کے سوالات کا وہ جواب دے گا، اور یہ منکر نکیر کے سوال کا جواب وہی شخص دے پائے گا جو دنیا میں اچھا عمل کر کے گیا ہوگا. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نماز اس کے سرانے آ جائے گی، روزہ اس کے دائیں طرف آ جائے گا، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جائے گا، اور دوسری نیکیاں صدقہ و خیرات جو ہے اس کے پیر کی طرف جو ہے اس کا گارڈ بن کر، اس کا محافظ بن کر وہاں بیٹھ جائیں گے. عذاب جب اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو نماز کہے گی میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر سے آنے کے لیے مت سوچو. دائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا قبر میں تو روزہ کہے گا کہ نہیں، ہماری طرف سے نہیں آ سکتے. بائیں طرف سے اگر عذاب آئے گا تو زکوٰۃ کہے گی نہیں، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اللہ کے راہ میں فرائض جو اس کے مال میں حق تھا اس کو ادا کرتا تھا، میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر پیر کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو دوسری نیکیاں جو انسان نے کی ہوں گی وہ اس کا محافظ بن جائیں گی، اس کے لیے گارڈ بن جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں وحشت اور تنہائی میں ہوتا ہے، اجنبیت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے نیک اعمال ایک خوبرو، ایک ہینڈسم نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے. وہ پوچھے گا تو یہاں کون ہے؟ وہ نوجوان کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، آج میں تمہاری وحشت، تمہاری تنہائی اور تمہاری اجنبیت دور کرنے کے لیے میں تمہارا ساتھی ہوں. لیکن انسان جب برا ہوگا، عمل میں فسڈی ہوگا، عمل میں پیچھا رہا ہوگا، فسق و فجور کا اس نے ارتکاب کیا ہوگا، صرف آرزوؤں اور سہاروں کے ذریعے زندگی اسے گزاری ہوگی، دنیا داری میں اس کا وقت گزرا ہوگا، تو اس کے برے اعمال ایک بدشکل نوجوان کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا. انتہائی خوفناک چہرہ لے کر اس کے سامنے آئے گا. انسان ڈرے گا، سہمے گا، پہلے ہی سے وہ ڈرا سہما ہوا تھا، پہلے ہی سے وہ اجنبیت اور وحشت کا شکار تھا، اور اس کے بعد مزید یہ خوفناک چہرہ جب وہ دیکھے گا تو کہے گا کون ہے جو اس تنہائی میں، اس وحشت میں میری وحشت اور تنہائی اور اجنبیت کو تو بڑھانے کے لیے یہاں آ گیا؟ وہ کہے گا میں تمہارا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا ہے، تمہارا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا. تو یہ نیک عمل جو ہم یہاں کرتے ہیں، جس کے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ہمارا قبر میں ساتھی بنے گا. اس لیے دنیا ہی میں اپنی قبر کا ہمیں انتظام کرنا ہے.
وسیلے کے ذریعے سے زندگی نہیں کٹے گی. آرزوؤں اور تمناؤں کے ذریعے سے جو شیطان ہمیں آرزوئیں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے کہ صرف عقیدہ اچھا کر لو، عمل کی ضرورت نہیں ہے، سب بیڑا پار ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے. یہ نیک عمل وہ ہے جو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس سے بات کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے سامنے ہوگا. بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی بھی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی بھی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا. انسان اللہ کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا. پھر دائیں بائیں جسے کہتے ہیں دنیا میں کہ جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے، آپ روڈ پہ چل رہے ہو، اچانک آپ نے نہ ہیلمٹ پہن رکھا ہے، نہ آپ نے لائسنس لے رکھا ہے، دندراتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک آپ کو روک لیا گیا، ٹریفک پولیس نے پکڑا. اب انسان کہتے ہیں بغلیں جھانکنے لگتا ہے، دائیں بائیں بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے. مالک حقیقی کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، انسان دائیں دیکھے گا تو اسے صرف اپنا برا عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو انسان صرف اپنے اعمال دیکھے گا، سامنے دیکھے گا تو جہنم منہ پھاڑے کھڑی ہوگی اس کے سامنے. اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. لہٰذا اے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، چاہے آدھی کھجور ہی خرچ کر کے کیوں نہ سے. یعنی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اگر ہم بچا سکتے ہیں تو اپنے نیک عمل کے ذریعے ہی سے بچا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا اے میری بیٹی، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، کوئی کام نہیں آؤں گا. ہمارے وہ بھائی جو صرف وسیلے پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ کل مرنے کے بعد فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں نبی، فلاں شخص ہمیں بخشوا کے لے کے جنت میں چلا جائے گا. تصور کریں رحمت للعالمین، عورتوں کی سردار فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ لخت جگر، دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. یہ آپ کا عمل اور ہمارا عمل ہے جو کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بنے گا. اس لیے نیک عمل دنیا ہی میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اپنے رسولوں کو نیک عمل کرنے کے لیے کہا ہے، مومنوں کو عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو اور نیک اعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. رکوع، سجدے، عبادتیں، نیکیاں یہی ہیں جو کل ہمارے کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ہمارے رسول، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء کی طرف وحی کی نیکی کا کام کرنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، اور یہ جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں یہ ہماری عبادت کرتے تھے. اگر آپ نیک عمل کریں گے دینی بھائیوں تو یہ نیک عمل کل آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب بنے. اگر آپ نیک عمل کریں گے، اچھا عمل کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. جیسے کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. کہا جو میرے دوست سے، میرے نیک بندے سے، اچھے بندے سے، میرے ولی سے جو دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور میری محبت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے
وہ ان فرائض کو ادا کرنا ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرائض کی ذمہ داری ڈالی ہے، جو فرض عبادتیں ہمارے اوپر رکھی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی محبت سب سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اور بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے سے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے، نفلی نمازیں، نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ چھوتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے. وہ اپنے کان کا استعمال اللہ کی مرضی میں کرتا ہے، اپنی آنکھ کا استعمال اللہ کی مرضی میں کرتا ہے، اپنے ہاتھ کا استعمال اللہ کی مرضی میں کرتا ہے، اپنے قدم کا استعمال، جو قدم بڑھاتا ہے وہ اللہ کی مرضی میں. یعنی وہ فل اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اس کی توفیق میں وہ بندہ زندگی گزارتا ہے. قرآن میں سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم اعلان کر دو دوسرے فرشتوں کے درمیان. جبریل آسمان پہ جتنے فرشتے ہیں سب کے درمیان اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم لوگ بھی محبت کرو. اور پھر زمین میں اپنے اس نیک بندے کے لیے، نیک عمل کرنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے سب سے اہم چیز یہ ہے دینی بھائی، یہ نہیں کہ آپ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سے کون لوگ محبت کرتے ہیں. اچھے لوگ محبت کرتے ہیں یا فاسق و فاجر لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کی کا عزت و احترام کون لوگ کرتے ہیں، وہ سب سے اہم ہے. اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے. ہمیں سب سے زیادہ چنتا اور سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنی اولاد کی ہوتی ہے. ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ اچھی سوچ ہے، یہ بالکل اچھی سوچ ہے کہ انسان اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے چاہے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ نیک عمل ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے پیچھے اپنی ذریت، اپنی اولاد کے بارے میں خوف کھاتے ہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، لائف انشورنس کروا لیتے ہیں حرام راستوں سے، پوری زندگی کما کما کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے، پڑپوتوں کے لیے، 10 نسلوں کے لیے کما کے مر جاتے ہیں صرف اس فکر میں کہ میرے بعد جو ہے میرے بچے خوشحال رہیں. حالانکہ کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہماری پراپرٹی کے ساتھ کیا کریں. ہم نے آنکھوں کے ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ باپ کے مرتے ہی اس کی پراپرٹی کا تیا پاچا کر ڈالتے ہیں، اولاد عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں. ایسی اولاد کے لیے آپ مت چھوڑ کے جائیے. اگر اللہ نے فرمایا اپنی پیچھے اپنی ذریت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو خوف ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں، ان کا کون دیکھنے بھالنے والا ہوگا، تو آپ اللہ سے ڈریں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر کا مشہور واقعہ ہے. جب موسیٰ اور خضر ایک گاؤں میں پہنچے اور ان لوگوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا کہ ہم اجنبی لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ ہمیں مہمان بنا لو. تو پورا گاؤں کنجوس تھا، یہ 2 لوگوں کو مہمان نہیں بنا پائے، 3 لوگوں کو مہمان نہیں بنا پائے. بہرحال وہاں موسیٰ اور خضر نے کچھ وقت گزارا. جب وہاں سے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی. جب دیوار سیدھی کی، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ارے آپ کیسے آدمی ہیں، جو لوگ ہمیں مہمان نہیں بنا سکے، اتنے زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا، آپ ان کی دیوار سیدھی کرنے کے چکر میں لگے ہیں. آپ کچھ اجر اگر آپ اس پہ کچھ بدلہ لے لیتے، اجر لے لیتے، تو بھی ہمارے کھانے کا کچھ انتظام ہو جاتا. تو خضر نے کیا جواب دیا؟
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو دیوار جو ہم نے سیدھی کی ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی. لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان کے یہ جو دونوں یتیم بچے ہیں ان کا باپ جو ہے بہت نیک تھا. ان کا باپ بہت نیک تھا. تصور کریں اللہ رب العالمین نے ان دو یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے اس دیوار کے نیچے, چونکہ ان کے والدین نے خزانہ چھپا رکھا تھا تو یہ ڈر تھا کہ دیوار اگر گر گئی تو عمارت کو کھود کے جو ہے وہ خزانہ بھی لوگ نکال لیں گے اور جان جائیں گے, لہٰذا وہ دیوار کھڑی رہے گی تو وہاں کھودنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے جلیل القدر رسول موسیٰ کو اور ان کے ساتھی خضر کو وہاں بھیجا, جاؤ ان کی حفاظت کے لیے. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. آپ کی نیکی کا فائدہ, آپ کے حسن عمل کا فائدہ, آپ کے اچھے اعمال اور کردار کا فائدہ آپ کی اولاد کو ہوگا. مفسرین نے کہا ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کا باپ جو ہے بہت نیک تھا, تو یہ یتیم بچے جو تھے ان کا اپنا باپ جو ہے یہ اس سے مراد نہیں ہے, بلکہ ان کی 7 نسل کے پیچھے, 7 جنریشن سے پیچھے جو ہے 7ویں نسل میں ان کا جو پردادا یا فور فادر جو گزرا ہے 7 نسل کے پیچھے بہت نیک انسان تھا. اور 7ویں نسل جو ہے یہ دو یتیم بچے ہیں. سبحان اللہ, 7 نسل کے پیچھے باپ کی نیکی کا فائدہ 7 جنریشن بعد جو ہے دو یتیموں کو اس فائدے کی شکل میں ملا. تو اگر آپ نیکی کریں گے, اچھا عمل کریں گے تو آپ کی اولاد کو فائدہ ہوگا. آپ کی اولاد جب نیک بنے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کی اولاد کو, اور آپ کی اولاد کی نیکی کا فائدہ آپ کو قبر میں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله الا من 3, جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے, نہ کوئی عمل پہنچے گا نہ کوئی عمل اب وہاں سے نکلے گا. جو کچھ کیا اس کے ساتھ گیا, اب کوئی فائدہ نہیں دے گا, نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ہاں 3 راستے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اس مردے کو قبر میں فائدہ پہنچے گا, اور وہ نیک عمل ہے. آپ نے نیک عمل کیا ہوگا دنیا میں, ولد علم ينتفع به, آپ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر گئے, کتاب لکھ گئے, اللہ کے لیے تقریریں کی ہیں جو ریکارڈ کی ہوئی ہیں, لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, لوگوں کو پڑھایا لکھایا, اپنے بچے کو قرآن سکھایا. اسی لیے دینی بھائیوں, یہاں اس خطبے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں یہ کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو آپ سورۃ الفاتحہ سکھائیں, اپنی اولاد کو آپ کلمہ طیبہ سکھائیں, بجائے اس کے کہ ہر چیز کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ قاری بلائیں یا عالم بلائیں. کچھ چیزیں آپ سکھائیں. آپ سورۃ الفاتحہ اپنے بچے کو حفظ کرائیں تاکہ زندگی میں جب بھی وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے تو آپ کو آپ کے زندگی میں اور آپ کے مرنے کے بعد قبر میں اجر ملے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سکھایا ہے. تو جو من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو جتنا اس کو اجر ملتا ہے اتنا ہی سکھانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. تو انسان کو اس کے علم کا فائدہ ملتا ہے. اسی طریقے سے صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ انسان کر کے گیا, چاہے وہ اپنی زندگی میں کیا یا اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا, مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, مسجد بنوانے میں کچھ کنٹریبیوشن دیا, کچھ حصہ لیا, تھوڑا بہت ہی صحیح اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے انسان نے مسجد بنوائی, یتیم خانہ بنوایا, کتابیں, اسلامی کتابیں چھپوا کے بٹوا دی, یہ صدقہ جاریہ ہے. او علم او ولد صالح يدعو له, یا انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جائے. نیک اولاد, یہ نیک اولاد جب نیک عمل کرے گی, اگر آپ کی تربیت کا اس میں اثر ہے, ہماری اچھی تربیت کی وجہ سے ہماری اولاد اگر نیک ہے تو وہ جتنی نیکیاں کریں گے ان کا اجر تو میری اولاد کو ملے گا ہی, قبر میں آپ کو ملے گا, قبر میں آپ کو ملے گا. اس لیے نیک عمل ہر جگہ آپ کو فائدہ دینے والا ہے. لیکن دینی بھائیوں,
عمل نیک کب ہوتا ہے؟ نیک عمل ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا عمل کرو، جو ابھی سورہ ملک میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کس کا عمل سب سے زیادہ ہے، زیادہ نہیں کہا سب سے اچھا عمل کس کا ہے۔ تو عمل اچھا کب ہوگا؟ عمل کے اچھا ہونے کے لیے تین بنیادی شرطیں ہیں، تین بنیادی شرطیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، جو مشرک، جو کافر، جو منافق دنیا میں اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہوا میں اڑا دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ عدل ہے کہ اگر کوئی مشرک اور کافر بھی دنیا میں نیک عمل، اچھا عمل کرتا ہے، چیریٹی کا کام کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ کہا نہیں عائشہ، یہ عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ زندگی میں اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ کل قیامت کے دن میرے خطاؤں کو بخش دینا۔ وہ آخرت میں اس کا یقین نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، اس لیے یہ عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ دوسری شرط، کوئی عمل نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے پیچھے ریاکاری مقصد نہ ہو، لوگوں کی تعریف حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا، شوبازی، لوگ میری تعریف کریں یا لوگوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہو۔ اگر یہ مقصد ہے تو انسان کا وہ عمل ضائع جائے گا اور اللہ کے عذاب کا وہ مستحق بنے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے منافقین کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافقین نماز پڑھتے تھے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ڈھیلے ڈھالے ہو کے کھڑے ہوتے تھے، اور صرف ریاکاری کے لیے، تاکہ ہمارا بھی نام مسلمانوں میں شمار ہو، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو منافق بھی نماز پڑھنے آتے تھے اپنے لسٹ میں اپنا نام لکھانے کے لیے۔ تو کسی مومن سے، کسی مسلمان سے یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی نماز یا اپنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور بیچ میں آپ کے اوپر ریاکاری طاری ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بیچ میں آ گیا، آپ کو محسوس ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے، آپ تھوڑی نماز کو لمبی کر رہے ہیں، نماز کو اپنی خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ ریاکاری آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے خیالات آئیں تو اس کو دفع کرنا چاہیے، بھگانا چاہیے، کیونکہ ریاکاری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركا، میں پارٹنروں کی پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوں، مجھے پارٹنرشپ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، جو کچھ کام ہو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا، تعریف چاہنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے نگاہ میں اپنا مقام اور مرتبہ اونچا کرنے کے لیے، اپنی نیکی کا دھونس جمانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترکتہ وشرکا، میں اسے اور اس کے شرک اور پارٹنرشپ کو جو ہے، اس کے عمل، اس پارٹنرشپ کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا عمل کرتے وقت، کوئی بھی نیک عمل کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے۔ چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، حج عمرے کے لیے جائیں۔ سبحان اللہ، آج ایک عام سا سوشل میڈیا کے دور میں ٹرینڈ چل گیا ہے، عمرے کا ارادہ کریں گے اور وہ
اپنے فیس بک پہ ڈال دیں گے کہ ہاں ارادہ چل رہا ہے، دعا کریں کہ کامیاب ہو جاؤں اور ٹکٹ فلاں تاریخ کو بن جائے. پھر ایک ایک اپڈیٹ اس کیا نام ہے اپنے اسٹیٹس پہ لوگ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں؟ کس کو عمرے کا حکم نہیں معلوم ہے، کس کو حج کا حکم نہیں معلوم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں کو جوش دلانا چاہتا ہوں. جوش دلانے کی ضرورت ہے، آپ اپنے عمل کی پہلے فکر کیجیے. ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی فکر مت کیجیے، لوگوں کی فکر بعد میں کیجیے. پہلے ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے. جائیں کسی کو پتا بھی نہ چلے، آئیں کسی کو پتا بھی نہ چلے. ریاکاری سے بچیں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہمارا عمل قبول ہو جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ کتنے ہی زیادہ مخلص کیوں نہ ہوں، کتنے ہی زیادہ للہ فی اللہ کوئی کام کیوں نہ کریں، لیکن وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب اور ترہیب میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حدیث سنیں اور غور کریں ہم اپنی زندگیوں پر کہ یہ حدیث کتنا زیادہ ڈراؤنی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل منه صلاۃ. انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سال نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی. وما تقبل له صلاۃ، ایک نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. کتنے سال؟ 60 سال نماز پڑھا اور نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ یتم رکوعہ ولا یتم سجودہ، ویتم سجودہ ولا یتم رکوعہ. رکوع اگر صحیح سے کر رہا ہے تو سجدہ صحیح سے نہیں کر رہا ہے، سجدہ صحیح سے کر رہا ہے تو رکوع صحیح سے نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 60 سال نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز میں اطمینان نہیں دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی. انسان کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے، وضو کرنا برابر نہیں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی ایڑی وضو کرتے وقت سوکھی رہ گئی، ایک اسپاٹ ایک نقطے کے برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو وہ جہنم کا حصہ بنے گا. اور اگر وہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا. وضو مکمل نہیں ہوا تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی. کبھی نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری عبادت ہو. کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا، جانکاری حاصل کرنی پڑے گی. ہمارے باپ دادا، ہم اپنے گھر میں بہت ساری خواتین کو دیکھنے میں اور سننے میں ملتا ہے کہ ان کی نمازیں الگ الگ طریقے سے ہوتی ہیں. مردوں سے ان کی نماز مختلف ہوتی ہے اور عورتیں اپنی نماز کا الگ طریقہ بنائے ہوئے ہیں، مردوں سے کوئی الگ نماز ان کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے. کوئی بھی حدیث جو مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے والی آپ کو ملے تو یہ جان جائیے وہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. مرد اور عورت کی نماز میں فرق کرنے والی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. لہذا ہماری بہنیں یا ہماری جو گھروں کی خواتین ہیں نماز پڑھتی ہیں تو انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسی حدیث کے ضمن میں، اسی حدیث کی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 60 سال انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، سلام کیا، گیا نماز پڑھا، آیا السلام علیکم. اللہ کے رسول نے جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نماز پڑھی تھی، نماز پڑھ کے آیا. حدیث میں ہے گیا نماز پڑھا اور آیا، اللہ کے نبی کو سلام کیا. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. 3 بار اللہ کے نبی نے اس کو لوٹایا، 3 بار اس کو لوٹایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے کہا اے
اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کے علاوہ کوئی دوسری نماز جانتا ہی نہیں ہوں، یہی جو پڑھ رہا ہوں، یہی جو نماز میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی نماز جانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں جانتا۔ اب تصور کریں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنے صحابی رسول کو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ بتایا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تکبیر کہو، اس کے بعد جو قرآن میں تمہیں یاد ہو وہ پڑھو، یا سنن نبی داؤد میں یہ روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اٹھو اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، اور پھر سجدے میں کیفیت بتائی، سجدے کے درمیان کا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ لہذا عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے آپ عمل کا معیار دیکھیں، آپ کثرت تعداد نہ دیکھیں، میں کتنی رکعت کی جھڑ لگا دیا، اتنی رکعتیں پڑھ ڈالی، وہ رکعتیں 2 کوڑی کی ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، وہ نماز اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں پڑھی گئی ہے، وہ عبادت وہ عمل اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق نہیں کیا گیا ہے، تو وہ عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ محمد رسول اللہ جو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو شریعت لے کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لہذا دینی بھائیوں، جو لوگ عمل میں پیچھے ہیں انہیں عمل میں آگے آنا چاہیے۔ آرزوؤں کے سہارے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیا کہ ہمارا عمل نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اثر نو اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اسے تو قبول فرما لے، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج و زکوٰۃ، ہمارے جتنی بھی عبادتیں ہیں میرے مولا ان کو قبول فرما لے۔ میرے مولا جو لوگ عمل میں پیچھے ہیں میرے مولا تو انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ شرک و بدعت کا شکار ہیں، الہ العالمین تو انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے، صحیح سنت کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو لوگ قرض دار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال جاب، حلال کمانے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں جو لوگ بے اولاد ہیں، الہ العالمین ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، الہ میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد والا بنا دے، اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں میرے مولا تو ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک اور صالح بنا، ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اولاد کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔